عرضی قبول، پاکستان نے افغانستان سے دوبارہ مذاکرات پر ہاں کر دی۔ میزبانوں کی درخواست پر پاکستانی وفد کا مثبت اشارہ۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان دوبارہ مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا تھا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کا ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بار بھی مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر ہوں گے۔ افغانستان پر دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی وفد جو وطن واپس روانہ ہونے والا تھا، اب استنبول میں مسجد قائم کرے گا۔ دشمنوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن، پاک فوج کی خارج کے خلاف بڑی کامیابی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 22 فتنہ الخوارج انجام کو پہنچے۔ باجوڑ میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش، کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خوارج ہلاک دہشت گرد امجد خوارج کے سربراہ نور ولی کا نائب اور رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ حکومت نے امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے خلاف 2 کارروائیاں، 18 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ چلتن کی پہاڑیوں میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ کیچ کے علاقے بولیدہ میں بھی 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین تاحال دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ موسی نقوی شہر اقتدار میں الیکشن، وزیراعظم ہاؤس اور زرداری ہاؤس میں بیٹھک لگا لی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات، عمان اور ایران کے دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ علاقائی روابط اور وزارت کے امور پر بریفنگ، وزارت داخلہ سے متعلق اہم امور، سیکورٹی صورتحال اور علاقائی روابط پر بھی گفتگو۔ وزیراعظم نے دونوں ہمسایہ ممالک سے قریبی تعاون کو خطے میں امن و استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر داخلہ موسی نقوی کی زرداری ہاؤس میں ملاقات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد 1 نومبر تک مؤخر۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کی امیدوار پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ارکان کا دعویٰ۔ چودھری انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات، اپوزیشن کے دعوے ڈھیر۔ تحریک انصاف کے نامزد امیدوار نے تمام پارٹی ووٹ حاصل کیے۔ جنرل سیٹ پر ضمنی انتخاب، PTI امیدوار خورم ذیشان 91 ووٹس لے کر کامیاب۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق اپوزیشن کی امیدوار تاج آفریدی نے 45 ووٹ لیے۔ ENP کے 4 ارکان کے انتخابی عمل کا بائیکاٹ۔ خورم ذیشان نے کہا کہ ایوان بارہ میں جا کر حقیقی آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ بانی سے ملاقات کی 4 کوششیں، مگر دروازہ اب بھی بند۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تمام کوششیں رائے گاں۔ بانی تحریک انصاف سے نہ مل سکے، کہا کہ ایک بار پھر عدالتی احکامات کو نہیں مانا گیا۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کو خط لکھا، ہمیں کسی آئینی قانونی طریقے سے نہیں ملنے دیا جا رہا، کوئی ہے جو آئین اور قانون سے اوپر سمجھ رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے ہم اپنے لیڈر سے مل سکیں، بانی کو اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بانی PTI کی ہدایت پر کابینہ کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں 10 سے زائد رکنی کابینہ پہلے مرحلے میں فائنل کی گئی، باقی کابینہ کے ارکان بھی زیر غور ہیں۔ نومبر میں NFC کی میٹنگ ہوئی تو ضرور جاؤں گا، اجلاس میں اپنے صوبے کا حق مانگوں گا، پرانی اور کباڑ کی گاڑیاں نہیں چاہیے، خیبر پختونخوا کا جو حق ہے ڈنکے کی چوٹ پر لوں گا۔ 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے۔
مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کا مساجد کے اماموں کے لیے وظیفہ مسترد کر دیا. کہا محترمہ یہ جان لیجئے یہ تجربہ پختونخوا میں پہلے بھی ہو چکا. اس اسٹیج سے پورے مکاتب فکر اور تمام دینی مدارس کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہم یہ 10,000 روپے آپ کو واپس کرتے ہیں. حکومت 25 لاکھ روپے بھی دے تو علماء کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں. علماء کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. ہم نے بانے کے دور میں بھی ایسا فیصلہ مسترد کیا تھا. مذہبی جماعت پر پابندی مسئلے کا حل نہیں. مزید کہا کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. امت مسلمہ خاموش ہے. کسی کو احساس نہیں. ہم کیوں ٹرمپ کو نوبیل انعام دلانے کے لیے کوشاں ہیں. پہلی بار امریکہ کی پاکستان بارے پالیسی میں تبدیلی ہوئی ہے. NCCI لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان منظر عام پر آ گئے. کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات FIA لاہور نے باضابطہ گرفتار کر لیا. کہا کسی نے اغوا کیا نہ ہی کسی نے حراست میں لیا. ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی. خوف سے روپوش ہو گیا تھا. رجسٹرار سپریم کورٹ ذاتی وجوہات پر عہدے سے مستعفی. سلیم خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی استعفیٰ پیش کیا. رجسٹرار سپریم کورٹ 42 روز کی تعطیل پر تھے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فخر زمان کے پاس سے رجسٹرار سپریم کورٹ کا اضافی چارج. نومبر 2024 میں محمد سلیم خان سپریم کورٹ کے رجسٹرار مقرر ہوئے تھے. رجسٹرار سلیم خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت دیگر ججز کی شرکت. پاکستانی خواتین سے شادی کرنے والے افغان مردوں کو شہریت دینے کا فیصلہ معطل. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل دائر کر رکھی ہے. ہائی کورٹ نے کہا کہ شادی کرنے والے افغان مردوں کو POC کارڈ جاری کیا جائے. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس کیے یہ دیکھنا چاہیے کوئی شخص دیوار پھیلان کر آیا ہے یا پھر دروازہ پھیلان کر. عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کر دیا. خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈپلومیٹک بازار سفارتکاری کے جوہر دوستی کشادگی انسانیت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے. سندھ ہمیشہ سفارتکاری کے محاذ پر نمایاں رہا ہے. بلاول بھٹو عالمی سطح پر ترقی پسند اور پر اعتماد پاکستان کی تصویر کشی کر رہے ہیں. متنازع ٹویٹ کیس ایمان مزاری اور شاہ ہادی علی چٹھا پر فرد جرم عائد. اسلام آباد کی مقامی عدالت میں مقدمے کی سماعت. ایمان مزاری اور ہادی علی کا صحت جرم سے انکار. جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی. عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مشرقے جمع کروانے کا حکم. ہادی علی چٹھا کا انکار. جج پر غیر قانونی کام کرنے کا الزام. ایمان مزاری نے کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں, میری بھی ضمانت کینسل کروا دیں. جج افضل مجوکا بولے میرا اصول ہے کہ میں آپ کو عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی. سماعت 5 نومبر تک ملتوی. دو سپر طاقتوں کے درمیان بڑی بیٹھک. جنوبی کوریا میں امریکی اور چینی صدور میں ملاقات. ٹرمپ اور شی جن پنگ کا 1 سال کے لیے تجارتی معاہدہ. امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان. امریکی ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو گیا. ٹرمپ نے کہا چینی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی. بلیک ویل چپس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہوگی. نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں. آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا. میرے دورے کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے. شی جن پنگ بولے چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے لیے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. چین کی معیشت ایک سمندر کی طرح ہے. چین ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا 33 سال بعد جوہری ہتھیاروں کے تجربے کا اعلان. سوشل میڈیا پر لکھا محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا. یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا. دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں. روس کا دوسرا نمبر جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے. چینی وزارت خارجہ کا امریکہ کے جوہری تجربات شروع کرنے پر رد عمل. کہا امریکہ جوہری تجربات پر پابندی کی معاہدے کی پاسداری کرے. خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنا چاہیے. جنوبی افریقہ سے حساب کتاب برابر کرنے کا موقع. قومی ٹیم پہلے T20 میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. پروٹیز نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رنز سے شکست دی تھی.